اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ محرم الحرام کے سلسلہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کچھ بیان مختلف پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امام حاکم ایک روایت لائے مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوحی اللہ الیہ انی قتلت بیحیی ابن زکریہ 70,000، کہ اللہ نے میری طرف وحی کی کہ میں نے زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر 70,000 افراد لوگوں کو قتل کروایا۔ وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ بِنْتِكَ 70,000 و70,000، اور اے میرے مصطفیٰ، آپ کی بیٹی کا بیٹا آپ کے نواسے حسین کے بدلے میں 1,40,000 افراد اس کے بدلے میں مارے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً پریشان ہوئے ہوں گے ان خبروں سے جو رب ذوالجلال نے فرشتوں کے ذریعے حضور کو عطا کی تھیں۔ بار بار فرشتے آتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے تھے کہ آپ کا یہ بیٹا جو آپ کی گود میں کھیل رہا ہے حسین، اس کو آپ کے بعد آپ کی امت ایسے مظلوم شہید کر دے گی۔ آقا دو جہاں کو یہ خبریں بار بار آئیں، احادیث اس پر گواہ ہیں۔ کبھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو روتا دیکھا، حضور سے پوچھا تو آقا نے ان کو یہ بات بتلائی اور ساتھ مٹی عطا کی۔ کبھی حضور علیہ السلام اپنے دوسرے صحابہ کو یہ خبریں دیتے، کبھی حضور علیہ السلام کے پاس یہ خبر لے کر جبریل امین آئے، کبھی حضور نے فرمایا ایک ایسا فرشتہ جو آج تک زمین پر نہیں آیا تھا، پہلی بار آ کے اس نے مجھے یہ خبر دی۔ تو بار بار یہ خبر کے بعد حضور یقیناً سوچتے ہوں گے کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ رب ذوالجلال کیا حشر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر ایک وحی نازل کی، فرمایا اے میرے مصطفیٰ، یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ زکریہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔ وہ تنہائی میں دعائیں کر کر کے، رات کے اندھیروں میں دعائیں کر کے مجھ سے مانگا تھا۔ اس کو وقت کے ظالم حکمرانوں نے شہید کیا تھا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو، تو ان کے بدلے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے تھے۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، اب چونکہ بات آپ کے بیٹے حسین کی ہے، اس کے بدلے میں 1,40,000 افراد قتل ہوں گے۔ اب کوئی انسان یہ سوچے کہ 1,40,000 افراد تو امام حسین کے قاتل نہیں تھے۔ یقیناً وہاں پر میدان کربلا میں 20-22,000 افراد تھے وہ جو ان 72 لوگوں کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو یہ 1,40,000 افراد کو کیوں قتل کیا گیا؟ اگر یہ ذہن میں بات آئے تو سن لیں، اس کی یقیناً وجہ یہ ہوگی، یہ سارے بدبخت وہ ہوں گے جن کا دل امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر دکھا نہیں ہوگا۔ یہ سارے بدبخت یقیناً وہ ہوں گے جو اس وقت حاکم وقت کے حمایتی ہوں گے۔ امام حسین کو، ان کے قتل کو جائز سمجھا ہوگا انہوں نے، تو جن لوگوں نے اس قتل کو جائز سمجھا، امام حسین پر ہونے والے ظلم کو روا سمجھا اور اس پر ان کے دل نہیں روئے، رب ذوالجلال نے ان ساروں کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کر دیا جب انتقام کی باری آئی۔ اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن مجید سے بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ان یہود کو، جنہوں نے، یہودیوں نے انبیاء کو، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بار بار قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، تو وہ شہید کرنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانہ نبوت سے، اعلان نبوت حضور کے اپنے زمانے سے کوئی صدیوں پہلے لوگ تھے، لیکن قرآن جب ان سے بات کرتا ہے تو ایسے ہی بات کرتا ہے جیسے انہوں نے خود قتل کیا، کیونکہ یہ اگلے زمانے کے یہودیوں کے اس عمل پر راضی تھے، یہ یہود جو حضور علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ تو قرآن مجید نے ان سے کہا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے تم نے کیوں ان نبیوں کو قتل کیا تھا اس سے پہلے اگر تم مومن تھے؟ اور ایک اور مقام پر فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اے یہودیو تم نے ایک گروہ انبیاء کی تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ لوگ جو اب موجود تھے، جن سے قرآن گفتگو کر رہا تھا، یہ موجود نہیں تھے صدیوں پہلے، لیکن یہ ان صدیوں پہلے ہونے والے عمل پر راضی تھے۔ سو وہ لوگ جو راضی ہوں صدیوں پہلے ہونے والے عمل پر، وہ سارے ان ظالموں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ سارے لوگ جو اس وقت امام حسین کی شہادت پر، ان پر ہونے والے ظلم پر راضی تھے، ان کو ظالموں کے ساتھ شمار کیا، اور قیامت تک جو لوگ اس عمل پر راضی رہیں گے اور ظالموں کے حمایتی رہیں گے،
یقیناً رب ذوالجلال ان ساروں کو بھی انہی کے ساتھ قیامت کے دن شامل فرمائے گا، ان پر بھی اللہ کی لعنتیں ویسے ہی ہوں گی جیسے ان ظالموں پر ہوئی ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب ذوالجلال نے امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امام بخاری ایک روایت لائے، عبید اللہ ابن زیاد، چونکہ ایک شخص کی بات کر دوں باقیوں کا آپ اندازہ کر لیجئے گا، ابن زیاد کے پاس امام علی مقام کا سر انور لایا گیا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب ایک تشت میں اس کے سامنے اس سر انور کو رکھا گیا تو وہ چھڑی مارنے لگا امام حسین کے مبارک ناک مبارک اور مبارک ہونٹوں پر، فجعل ينكت وقال فی حسنہ شیئا، اور ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کی۔ امام ترمذی نے اسی حدیث کو لایا تو یہ بات وضاحت کر دی کہ حسن کے بارے میں کیا کہا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کنت عند ابن زیاد فجیع برأس الحسین، کہ امام حسین کا سر انور اس کے پاس لایا گیا، فجعل یضرب بقضیب فی انفہ، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو آپ کی ناک مبارک میں مارتے ہوئے کہنے لگا ما رأیت مثل ھذا حسنا، اس جیسا میں نے حسین نہیں دیکھا تھا۔ امام بخاری اور امام ترمذی دونوں کے الفاظ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ظالم انسان جن کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو، کان واللہ انہو کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے۔ ان کے مبارک چہرہ، ان کا مبارک جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کے شبیہ تھے جن کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ شہید کرنے، یہ اس بدبخت کا یہ عمل ایسے ہی یزید کے دربار میں بھی ہوا، یزید نے بھی ایسا ہی عمل کیا۔ میں بعد میں جب یزید کے کرتوتوں پر آؤں گا تو انشاءاللہ العزیز یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج بعض لوگوں کو ایک بیماری کھڑی ہو گئی یزید کی حمایت کی، وہ اس عبید اللہ ابن زیاد سے بڑا بدبخت تھا، بڑا لعین تھا، زیادہ بڑا ظالم تھا، جس نے اس ظالم کو یہاں مقرر کیا تھا اور امام حسین پر ظلم کروائے تھے۔ اب جب یہ شخص، یہ بدبخت جب اس کو قتل کیا، جب مختار ثقفی نے بدلہ لے لیا اور اس کو قتل کیا گیا، تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ لما جیع برأس عبید اللہ ابن زیاد واصحابہ، جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر قتل کر کے لائے گئے، نددت فی المسجد فی الرحبہ، تو مسجد کے اندر ایک پورے قطار میں لا کر رکھ دیے گئے، فانتہیت الیہم، تو میں آگے بڑھا تو لوگوں کو میں نے یہ بات کرتے سنا۔ یہ حدیث بھی امام ترمذی نے روایت کی، امام ترمذی کی یہ حدیث صحیح، حدیث کا نمبر ہے 3780۔ اس حدیث کو آپ پڑھیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کی لاش کے پاس لوگ اکٹھے تھے تو شور مچا، لوگ کہنے لگے قد جاءت قد جاءت، وہ آ گیا وہ آ گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں تیزی سے آگے بڑھا، کیا آ گیا؟ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ، کہ ایک سانپ آگے بڑھا، تخلل الرؤوس، ان سارے سروں پر وہ سانپ پھرتا تھا، حتیٰ دخلت فی منخرے عبید اللہ ابن زیاد، اس بدبخت کے نتنوں میں داخل ہو گیا جو میرے امام پاک کی مبارک ناک پر اپنی چھڑی لگاتا تھا، سانپ اس کے نتنوں میں داخل ہوا۔ فَمَكَثَ هُنَيْئَةً، وہاں پر وہ کچھ دیر رکا رہا، ثم خرجت، پھر وہاں سے وہ نکلا، فذهبت، اور چلا گیا، حتیٰ تغیبت، یہاں تک کہ وہ گم ہو گیا۔ ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، پھر لوگ شور مچانے لگے وہ پھر آ گیا وہ پھر آ گیا۔ کہتے ہیں ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا، کہ یہ 2 یا 3 بار ایسے ہوا کہ سانپ آتا تھا، سارے سروں پر پھرتا ہوا آتا اور عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس جاتا۔ رب ذوالجلال نے یہ عبرت دکھائی یہ اس شخص کی جس نے امام حسین پر ظلم کیا تھا، اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ قبر میں تو اس کے ساتھ جو سلوک کروں گا سو کروں گا، حشر میں اس بدبخت اور ظالم کے ساتھ جو سلوک کروں گا سو کروں گا۔ جو لوگ اس کے قتل پر راضی ہیں وہ دیکھ لیں دنیا میں میرا عذاب اس پر کیسے آتا ہے۔ بعض لوگوں کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے۔ امام ترمذی کی یہ حدیث جو صحیح حدیث ہے، اس کو تمام محدثین نے صحیح کیا۔ آج بھی بعض لوگ، کفایت اللہ سنابلی صاحب اہل حدیث ایک عالم ہیں، وہ زور لگا کے اس حدیث کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مردود ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ابن زیاد کی محبت میں
آ کے ایک ایسی حدیث پاک کو جس کے کسی ایک فرد پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تمام کے تمام روات صحاح کے اور صحیحین بخاری و مسلم کے روات ہیں، ان پر جب کوئی اعتراض، جب کسی کی محبت میں اندھا ہو جائے، یزید اور ابن زیاد جیسوں کی محبت میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے اپنے پاک کلام اور حدیث کا یہ فہم اور ادب چھین لیتے ہیں۔ اس شخص نے یہ ایسی حرکت کی، وہ ان کو منظور، لیکن یہ کہ تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ کنز العمال میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان جبریل ارانی التربۃ الذی یقتل علیہ الحسین، کہ جبریل نے مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس پر حسین کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ فاشتد غضب اللہ علی من یسفک دمہ، اللہ اس شخص پر بہت شدید غصے میں ہوگا جس نے حسین کو قتل کیا، رب ذوالجلال کا غضب اس پر بہت ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا، فیا عائشہ، اے عائشہ، والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ لیحزننی، یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے، یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ فمن ھذا من امتی یقتل حسینا بعدی، یہ کون ہوگا میرے بعد جو میرے حسین کو قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اور پھر وہ حدیث پاک مشکات شریف میں مسند امام احمد بن حنبل سے مروی وہ یاد آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 10 محرم الحرام کی دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اشعث اغبرا، رسول اللہ خاک آلود تھے، گرد و غبار آپ کے کپڑوں پر، آپ کی مبارک داڑھی اور سر انور پر پڑی تھی، وبیدہ، اور آپ کے ہاتھ میں قارورۃ فیہا دم، ایک چھوٹی شیشی تھی جس میں خون تھا۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ھذا دم الحسین واصحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، لم ازل التقطہ، میں اس کو جمع کرتا رہا ہوں سارا دن۔ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد سے دن گنتا اٹھ کے دیکھا تو وہی 10 محرم الحرام کا دن تھا جس دن میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، خود رب ذوالجلال بھی ان قاتلوں پر ناراض تھے، غضبناک تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی ہمدردی اور ان کی محبت کبھی نہ جگائے۔ اللہ تعالیٰ میں اہل بیت اطہار اور ان کے غلاموں کا غلام رکھے۔ اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔